نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 116۔ نماز کا ترجمہ ہم یاد کر رہے تھے۔ سورہ کافرون کے بعد اب سورۃ الفلق اس کا ترجمہ دے رہے ہیں، کیونکہ عام طور سے لوگ سورۃ الفلق کو بھی نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو سورۃ الفلق کا آغاز ہو رہا ہے، قل اعوذ برب الفلق۔ قل آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں یا پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق صبح کے مالک کی۔ قل آپ کہہ دیں، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق صبح کے مالک کی۔ سونے کی سنتیں چل رہی تھیں، باوضو سونا، جب بستر پر آئے تو اس کو جھاڑ کر سونا، سونے سے پہلے اپنے دوسرے کپڑے تبدیل کر کے سونا، یعنی نماز پڑھنے والے کپڑے اور عام مجمع میں جانے والے کپڑے اور سونے کے کپڑوں میں فرق ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، شراب کا بیچنا، شراب کا خریدنا، شراب کی کمائی اور نفع کو استعمال کرنا، گناہوں کے نقصانات، گناہ کرنے سے دل پر دھبا لگ جاتا ہے جو توبہ کرنے سے مٹ جاتا ہے ورنہ بڑھتا ہی رہتا ہے، جس سے قبول حق کی صلاحیت اور استعداد ختم ہو جاتی ہے، دنیا کی رغبت اور آخرت سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے دنیا کے کاموں میں انہماک اور آخرت کے کاموں سے بیزاری ہوتی ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ نیکیوں کے فائدے جو دنیا ملتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے ہیں، فرشتوں حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو، ان کو ثابت قدم رکھو۔ کامل ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سچی عزت عطا فرماتے ہیں، ایمان اور اطاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے مراتب بلند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحم اور کرم سے ہمارے درجات کو بھی بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔